دوستوں، ایک عجیب دور آیا ہے۔ آج پرندے آزاد ہیں اور انسان قید میں۔ لیکن بہت سے وہ انسان جو اوور اسمارٹ ہیں یا بہت زیادہ سمجھدار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر گھومنے سے، لوگوں سے ملنے جلنے سے وہ محفوظ رہیں گے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر والا اللہ گاڈ انہیں بچا لے گا۔ بے شک اللہ گاڈ ایشور ہمیشہ انسانوں کو بچاتا رہا ہے اور بچاتا رہے گا، لیکن اس زندگی میں اس نے کچھ آزمائشیں رکھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں جب آزمائش ہوتی ہے تو اس میں ایک آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو وہ اس پریشانی کے وقت میں اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچاؤ کی تدبیریں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ مذہب بنیادی طور سے تمام انسانوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے اور 100% سائنٹیفک بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن لوگوں نے اس میں پریورتن کیا، تبدیلیاں کر دی اور اندھ وشواس پیدا کر لیا۔ اس میں مافوق الفطری عناصر ڈال دیے۔ اس نے مذہب میں ایسے عناصر داخل کر دیے جس کا تعلق ریلیجن سے، مذہب سے، دھرم سے بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ گو موتر کے ذریعے سے اپنا کرونا وائرس بھگاتے ہیں، کچھ لوگ گو موتر کے ذریعے سے اور گوبر کے ذریعے دنیا کی ساری بیماریاں دور کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھتوں پر چڑھ کے اذان دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے موقع سے کسی بھی صحیح حدیث میں یا قرآن کی آیت میں بات موجود نہیں ہے کہ چھتوں پر چڑھ کے اذان دیا جائے۔ البتہ اذان کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے اس سے دعا کی قبولیت کے بارے میں معلوم ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو دعائیں کرنی چاہیے، دوا اور تدبیر کرنی چاہیے۔ تو ڈاکٹرز نے، میڈیکل سائنس نے جو بھی باتیں سجھائی ہیں، سیم وہی باتیں قرآن میں اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اپنی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم إلی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جہاں کہیں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے کوئی شخص کہیں باہر نہ جائے، اور اگر کہیں کوئی وبا آ گئی ہو تو وہاں کوئی شخص نہ جائے۔ اب اس حکم میں بہت واضح حکم موجود ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر نہ جائے۔ مجھے وہ حدیث یاد ہے جس میں ہے کہ لا ادویٰ ولا طیرہ، کہ کوئی بیماری کسی کو کسی کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جی، آپ کی تقدیر کی وجہ سے آپ کو ہوگی، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، تدبیر کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ بہت سی مصیبتوں میں پڑیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں اور مختلف دھارمک گرنتھوں میں بات تفصیل سے بتائی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پرندوں کو آزاد کر دیا ہے اور آپ کو قید میں ڈال دیا ہے، تو اس آزمائش میں پورے اتریں اور اپنی وجہ سے لوگوں کے فتنے کا سبب نہ بنے۔ ہاں، البتہ جو لوگ بھوکے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، مزدور ہیں یا مختلف جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کی کوشش کیجیے، اور اس میں بھی اس بات کا احتیاط کیجیے کہ آپ اتنی دوری پر رہیں جتنی دوری سے کوئی چیز آپ تک نہ پہنچ پائے، اور جو یہ وبا، یہ جو مرض ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے متاثر نہ ہو۔ میرے بھائی، یہ وقت اس بات کا بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنے بارے میں سوچا جائے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، میں کیوں پیدا ہوا تھا، کیوں مر جاتا ہوں، کیوں لوگ مر جاتے ہیں، کیوں بچے مر جاتے ہیں، کیوں بوڑھے ہو کر ہم مر جاتے ہیں، اتنا کچھ کماتے ہیں اور سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اپنے رب کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی ناسمجھیوں سے اور بد احتیاطی سے، بیوقوفی سے بچیے، اور سمجھیے کہ بیوقوفی اور عقل مندی میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اگر ایک شخص چھت سے کود جائے اور کہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، کسی نے کہہ دیا کہ اچھا بہت بہادر ہو، کود کے دکھلاؤ، وہ کود جائے تو وہ بیوقوف ہے۔ لیکن کسی شخص کی جان بچانے کے لیے کوئی شخص اگر چھت سے کوئی رسی کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے اگر چھت سے اترنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کے ہاتھ یا پیر ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ عقل مندی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے تمام تدبیریں کرنا، احتیاط کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، مذہبی بھی، انسانی بھی، وطنی بھی۔ آپ جس رویے کو بھی فالو کرتے ہیں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں اپنی پوجا، اپنی عبادتوں کو، اپنے پریئرز کو اپنے گھروں میں کریں، اور کوشش کریں کہ جو حکومت نے قوانین بنائے ہیں، جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کی ہیں، اس پر پورا اتریں۔ ہاں، البتہ اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو یا اپنے انجان لوگوں کو، چاہے وہ آپ کے مذہب کے ذات کے ہوں یا نہ ہوں، ان کے بارے میں معلوم کریں کہ کہیں وہ کرونا وائرس سے بچ جائیں اور بھوک سے تو نہیں مر رہے ہیں۔
تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں. یہ ہماری اور آپ کی مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ایک روایت جو مجھے یاد آئی، جو میں نے کئی اپنے کرسچن دوستوں سے بھی سنا، اور بحیثیت مسلمان میں نے حدیث کی کتابوں میں بھی اس کے حدیث کو پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے مجھے آ کے میری عیادت نہیں کی، میں جیل میں تھا غلط طور سے تو نے مجھے چھڑایا نہیں. اللہ سے بندہ پوچھے گا، اے اللہ تو جیل میں، تو بھوکا، تو بنا کپڑوں کے، تو بنا پانی کے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ تو میرے فلاں بندے کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا، تو میرے فلاں بندے کو پلاتا تو مجھے پلاتا، میرے فلاں بندے کو غلط طور سے جو قید میں تھا اس کو آزاد کرواتا تو مجھے آزاد کرواتا. تو میرے دوستو، اللہ کی عبادت جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، وہیں اللہ کی عبادت، اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کی مدد کرنا بھی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس برے دور میں جب پوری دنیا، پوری انسانیت سسک رہی ہے، پوری دنیا ایک خوف کے عالم میں ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے انسان کے دلوں میں، کیونکہ موت تو اپنے رب سے ملنے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شخص راستے میں نکلتا ہے، بد احتیاطی کرتا ہے، تو ایک عالم کے فتوے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی آدمی روڈ کراس کرتا ہے غلط طور سے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کو خودکشی مانا جائے گا، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان امراض میں جو اطباء کی طرف سے، جو میڈیکل سائنس کی طرف سے جو رہنمائی جاری کی گئی ہے اس پر عمل نہ کرنے والا بھی خودکشی کرنے والا ہے. اور خودکشی کی سزا تو آپ جانتے ہیں کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس حالت میں مرنے والے کے لیے بہت سخت وعید ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ بخشا جائے گا یا نہیں، معاف کیا جائے گا یا نہیں. تو آئیے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کے امن و امان کے بارے میں سوچیں. اور آج بھی جو لوگ مذہب اور ذات کے آئینے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے آپ کے پاس اس بات کو طے کرنے کا کہ آپ بہترین انسان آپ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اگر آپ کا ریلیجن، آپ کا نظریہ آپ کو سب سے بہترین انسان نہیں بناتا تو یقین کیجیے آپ شیطان کے راستے پر ہیں. اللہ ایشور گاڈ کا راستہ تو محبت اور پیار کا راستہ ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے. اے لوگوں، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ اپنے آپ کو جانو، اپنے ایشور کو جانو، اپنے اللہ، اپنے گاڈ کو جانو، اور جانو سچا اندیکھا ایک ہے، دیتا ہے، جھوٹا دکھتا ہے، لیتا ہے. ایسے تمام لینے والوں فراڈ سے ہوشیار ہو جاؤ اور اندیکھے مالک کے نام پر ایک ہو کر اپنے بھائیوں کی، اپنے ملنے جلنے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے نہ جاننے والوں کی، اپنے مذہب والوں کی، دوسرے مذہب والوں کی جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں رہا ہو، اس برے وقت میں بہترین انسان بن کر اس کی مدد کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو. پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو تمہارا دلی دوست بنا دیں گے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھائی جو آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں غلط سوچتے ہیں، غلط رویہ رکھتے ہیں، لوگوں نے اس کے دماغ میں گندگی بھر دی ہے، برائیاں بھر دی ہیں، اسلاموفوبیا بھر دیا ہے. انشاءاللہ آپ کے اس مثبت قدم سے، اچھی کوشش سے، لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں کام آنے سے اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. آج دیکھیے پرندے آزاد ہیں، اور ہم دنیا میں سب سے بہترین میڈیکل سائنس رکھنے والے، بہترین سائنٹیفک یگ میں ہونے کے باوجود آج اپنے گھروں میں قید ہونے مجبور ہیں. ایک معمولی سا کیڑا جس پر ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر قابو نہیں پا رہے. تو اس کا معاملہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں اندھ وشواس سے نکلنا چاہیے. اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ جاریہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی نیکی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. تو آج اگر کوئی ایسی میڈیسین ایجاد کرے اور ایسے چیزیں ایجاد کرے جس سے لوگوں کو ان بیماریوں سے چھٹکارا ملے، یا ایسے اعمال کرے جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان محبتیں بڑھیں، نفرتیں گھٹیں، تو یہ سب بھی صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ. میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے بھائیوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کا، اپنے انجان لوگوں کا، ان غریب بستیوں میں، ان مزدوروں کی بستیوں میں، مزدوروں کے علاقوں میں جائیں، ان کی مدد کریں. اس کے لیے جو احتیاطی تدبیر ہیں اس کو ضرور اس کا خیال رکھیں.